السلام علیکم دوستو۔ ایک حافظ قرآن لڑکی جس کا انتقال ہو گیا تو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر روزانہ بہت زیادہ کوے آتے، کائیں کائیں کرتے اور چونچ سے اسے کھود کھود کے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ایسا محسوس کرا رہے تھے جیسے کہ وہ ہم سے کہہ رہے ہوں یہ زندہ ہے، اسے باہر نکالو۔ یہ سب دیکھ کر لوگ حیران تھے۔ کوئی کہتا یہ جادوگرنی تھی تو کوئی کہتا نہیں یہ تو بڑی نیک تھی، بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی اور اس کے گھر سے تو ہمیشہ قرآن کی تلاوت کی آواز آتی، تو کوئی کہتا یہ تو حافظ قرآن تھی۔ پر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی ساری قبریں ہیں، باقی کسی پر تو کوئی بھی دقت نہیں، تو اس کی قبر پر اتنے سارے کوے کیوں آتے ہیں؟ اس لڑکی کا شوہر سعودی عرب میں رہتا تھا۔ اس نے جب کام ختم کر کے اپنے فون کو دیکھا تو وہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے دیکھا کہ ماں کی بہت ساری کالیں تھیں پر اس نے ریسیو نہ کر پائیں۔ جب اس نے ماں کو کال کیا تو ماں کہتی ہے بیٹا تیری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم نے اسے دفن بھی کر دیا۔ لڑکے نے کہا امی یہ سب کیسے ہوا؟ تو اس کی امی کہتی ہیں بیٹا ہم نے بہت کوشش کی پر ہم اسے نہ بچا پائے، اس کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی تھی اور تمہیں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تمہاری بیوی کو دفن کر دیا ہے، بنا فالتو کا خرچہ ہوگا، تم ٹینشن نہ لو اور تم اپنے کام پر دھیان دو۔ ماں کی ایسی باتیں سن کر اس لڑکی کا شوہر اظہر بہت پریشان ہوا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا میری بیوی ابھی تک تو ٹھیک تھی، اس نے مجھے اپنی طبیعت کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، اچانک ایسا کیسے ہو گیا اور مجھے بنا بتائے میرے گھر والوں نے اسے دفن کیوں کر دیا، اور امی مجھ سے ایسی بات کیوں کر رہی ہیں کہ مجھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں، اتنی بڑی بات ہو گئی اور مجھے خبر ہی نہ دی۔ وہ یہ سب رات بھر سوچتا رہا، اس وجہ سے اسے نیند نہ آئی، پر وہ برداشت نہ کر سکا تو صبح فلائٹ پکڑ کر وہ گھر آ گیا اور اس نے اپنی ماں سے پوچھا امی یہ کیا بات ہوئی؟ میری بیوی مر گئی اور آپ نے مجھے خبر بھی نہ دی، مجھے دوسرے دن آپ نے بتایا، بتاؤ میری تو پوری دنیا ہی اجڑ گئی اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹی سی بات ہے۔ تبھی اس کی امی نے اظہر کی طرف دیکھے بنا کہا کیا فرق پڑتا ہے، اگر تمہیں خبر جاتی تو تم 2 دن میں آتے، 2 دن میں تو لاش خراب بھی ہو جاتی، اس لیے ہم نے اسے دفن بھی کر دیا۔ اپنی امی کی بات سن کر سر کو نیچا کر لیتا ہے، پر اس کے دل دماغ میں مسلسل ایک ہی سوال رہتا ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ شام کا وقت تھا، ہر طرف شانتی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ قبرستان کی طرف گیا، پر جیسے ہی اس کی نظر قبرستان پر پڑی جس میں اس کی بیوی دفن تھی، اس کے پیروں کے نیچے سے تو زمین ہی کھسک گئی، کیونکہ اس کی بیوی کے قبر پر ہزاروں کوے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ اظہر آگے تو بڑھا پر کوے نہ بھاگے، کوے اسے گھورنے لگے جیسے کہ کوے اظہر کا انتظار کر رہے ہوں کہ وہ آج آئے گا جو 4 دن سے غائب تھا۔ اظہر قبر کی طرف جھک کر دیکھنے لگا تو اسے محسوس ہوا کہ قبر سے کوئی باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے بہت ہی عجیب لگا۔ اتنے میں اسے پیچھے سے ایک آواز آئی۔ جب اظہر نے مڑ کر دیکھا تو وہ قبرستان کا وہی پرانا گورکن تھا۔ اس نے کہا بیٹا 4 دن سے اس قبر کا یہی حال ہے، اتنے سارے کوے، وہ بھی صرف اسی قبر پر، اتنی ساری قبریں ہیں پر وہاں پر تو کوئی بھی کوا نہیں، میں نے اپنی عمر میں کوئی بھی ایسا منظر نہیں دیکھا، یہ منظر واقعی بہت ہی عجیب ہے، تم اس کی تلاش کرو، آخر ماجرا کیا ہے؟ پھر اظہر نے کپکپاتی آواز میں کہا کیا ہم اس قبر کو کھول سکتے ہیں؟ گورکند بالکل ڈر گیا اور اس نے کہا میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، پہلے امام صاحب سے اجازت لینی ہوگی، اگر امام صاحب نے اجازت دے دی تو میں قبر ضرور کھول دوں گا۔ یہ بات سن کر اظہر مسجد کی طرف چلا گیا۔ مسجد میں دیکھا تو امام صاحب ابھی نماز میں مشغول تھے۔ اظہر کچھ دیر کے لیے بیٹھا۔ جب امام صاحب نے نماز پڑھ لی
تو اظہر نے اپنی بیوی کے قبر کا پورا ماجرا بتایا۔ امام صاحب کچھ تو دیر خاموش رہے اور پھر کہا، بیٹا کچھ قبریں خاموش نہیں رہتی، وہ چیخ بن کر واپس آتی ہیں۔ ہم کل صبح فجر کے بعد اس قبر کو کھولیں گے۔ پھر اظہر کے دل میں ایک سوال دوڑا کہ ثانیہ تو کیا واقعی مر گئی؟ تو بہت نیک تھی، تو ہر کسی کا بھلا کرتی تھی اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی تھی۔ اگر تیری طبیعت خراب تھی تو مجھے ایک بار کال پر بتاتی، مجھ سے گلہ کرتی، شکوہ کرتی۔ آج تو اس زمین میں دفن ہے، پر یہ کالے کوے نہ جانے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد امام صاحب اور اظہر قبر کے پاس پہنچے اور اس گھورکند کو بھی لیا، کیونکہ وہ قبر کھولنے کے لیے گئے تھے۔ قبر کھولنے کے لیے جب پہلا پھاپڑا لگا تو کوے درختوں پر جا کر بیٹھ گئے، جیسے کہ وہ کوے دیکھنا چاہ رہے ہوں کہ آج انسان کیا تماشا کھڑا کریں گے۔ گھورکند نے آہستہ آہستہ مٹی ہٹانا شروع کی اور اظہر کی سانسیں بہت ہی تیز تیز چلنے لگیں۔ امام صاحب ہاتھ میں تسبیح لیے اللہ کے ذکر میں مشغول تھے۔ گھورکند آہستہ آہستہ قبر کو کھودنے لگا۔ جیسے ہی قبر کا تھوڑا سا کونا کھلا اور کفن کا تھوڑا سا ٹکڑا دکھا تو گھورکند ایک دم سے شوق ہو گیا اور بولا، صاحب لاش تو ویسی کی ویسی ہی ہے۔ جب پوری قبر کھل گئی پھر احمد کانپتے ہاتھوں سے ثانیہ کے چہرے کو دیکھنے لگا اور پھر کانپتی آواز میں بولا، مولوی صاحب یہ آنکھیں، یہ پلکیں ابھی تک ہل رہی ہیں۔ سب کی نظر اس ٹائم ثانیہ پر جمی تھی۔ سب نے دیکھا تو واقعی آنکھیں ہلکی ہلکی ہل رہی تھی اور بہت ہی مدم مدم سانس چل رہی تھی، جیسے کہ کوئی بہت ہی گہری نیند میں سو چکا ہو۔ امام صاحب کے ہاتھ میں سے تسبیح چھوٹ گئی اور سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ تبھی اظہر بولا، میری بیوی زندہ ہے، یہ زندہ ہے۔ پھر امام صاحب کے کہنے پر ثانیہ کو اسپتال لے جایا گیا۔ جب ثانیہ کو اسپتال ایمبولینس میں لے جایا جا رہا تھا تو اظہر اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا اور اسی ایک پل میں اظہر کی آنکھوں میں ساری زندگی گھوم گئی۔ وہ ثانیہ کا مسکرانا، پھر ثانیہ کا ہلکے ہلکے اداس رہنا اور ثانیہ کا قرآن کی تلاوت کر کے اسے سنانا، اور پھر وہ ماں کی سرد باتیں، جادوگرنی تھی، جادو کرتی تھی، ٹوٹکے کرتی تھی، میرے لڑکے پر جادو کیا تھا، اچھا ہوا مر گئی۔ آنکھوں میں اظہر کے بہت آنسو اور زبان پر ایک خاموشی۔ جب ہسپتال پہنچے تو اسے ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ تبھی کچھ دیر کے بعد ایک نرس نکلتی ہے اور چہرے پر بڑا ہی درد لے کر کہتی ہے کہ یہ کیس نارمل نہیں ہے، یہ پچھلے 24 گھنٹے سے بے ہوش ہے اور عجیب سی حالت میں ہے، جسم زندہ، دماغ تھوڑا جگا ہوا، کیا اس کی نبض اور سانسیں چیک نہیں کی گئی؟ تبھی اظہر نے سب کے سامنے کہا، اسے تو مرا ہوا سمجھ کر دفنا دیا گیا تھا۔ تبھی ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ مری ہوئی نہیں تھی بلکہ اسے زندہ دفنایا گیا تھا۔ اظہر ثانیہ کے سامنے بیٹھ گیا، پھر اس کے سامنے ثانیہ کے وہ آنسو جسے وہ دیکھ نہ سکا، ثانیہ کا وہ درد جو وہ محسوس نہ کر سکا، ثانیہ کی وہ چیخیں جو کبھی نکلی ہی نہیں، وہ مری نہیں بلکہ اسے زندہ دفنایا گیا تھا۔ اظہر صبح کو گھر کے لیے روانہ ہوا، پر اس کے دل میں بہت ہی سوال تھے۔ اس نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، اسے اندر سے بہت ہی کہکہے کی آواز آئی، جیسے کہ بڑی خوشی کا جشن منایا جا رہا ہو۔ تبھی اظہر باہر ہی رک گیا۔ اس کی امی کہتی ہے، دیکھا نا بہت نیک بنتی تھی، پہنچ گئی اپنے انجام پر۔ تبھی دوسری بہن کہتی ہے، بڑی آئی ہمارے بھائی کی کمائی کھانے والی۔ تبھی تیسری بہن کہتی ہے، بہت نیک بننے کی کوشش کرتی تھی، اب اپنے انجام پر پہنچی۔ پھر امی کہتی ہیں، ہم نے گھر میں تو رکھ لی، پھر سر پر چڑھتی جا رہی تھی، اب دیکھ لیا نا اس کا انجام۔ سب نے کہکا لگایا۔ تبھی اس کی بہن کہتی، وہ نیک بننے کا ناٹک، وہ قرآن کی تلاوت سب نکلی تھا، آخر لے ہی لیا اللہ نے اور ہمارے گھر میں سکون پیدا کر دیا۔ یہ ساری باتیں سن کر اظہر کا دل بیٹھ گیا۔ پھر اسے وہ پرانی بات یاد آئی جو اس نے پہلی بار اپنی امی سے کہا تھا، امی میں ثانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کی امی نے بولا تھا،
اگر تو نے ثانیہ سے شادی کر لی تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ اس نے ان باتوں کو اگنور کر دیا۔ اسے لگا شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ لمحہ جب ثانیہ نے ایک بار کہا تھا، اظہر امی مجھے پسند نہیں کرتی، میں کوئی بھی کام نہیں بگاڑتی، سارا گھر کا کام کرتی ہوں، پھر بھی امی اور تمہاری بہنیں مجھ پر الزام لگا دیتی ہیں، شاید میری ہی غلطی تھی جو میں ثانیہ کا درد سمجھ نہ سکا۔ یہ ساری باتیں دماغ میں گھوم ہی رہی تھی کہ وہ دروازے سے پیچھے ہٹا اور آنکھوں کے آنسو پوچھے، اور اس نے دل میں ایک بات ٹھانی کہ اب میں کسی کا شوہر نہیں، کسی کا بھائی نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، بلکہ انصاف کے لیے لڑوں گا۔ پھر اظہر اسپتال کے لیے واپس چلا گیا۔ وہاں پر وہ ثانیہ کے پاس بیٹھا۔ کمرے میں ایک شانتی تھی، صرف مشینوں کی آوازیں تھیں۔ تبھی آہستہ آہستہ ثانیہ کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اس کے سامنے اظہر بیٹھا ہوا تھا۔ اظہر کی آنکھوں میں شرمندگی تھی اور وہ کہنے کی تو کوشش کر رہا تھا، پر وہ شرمندگی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں بول پا رہا تھا۔ پھر ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، وہ آنسو جو اظہر نے کبھی بھی ثانیہ کے دیکھے ہی نہیں، اور پھر ثانیہ کے ہونٹ ہلکے ہلکے ہلے۔ پھر ایک ایسی آواز نکلی جو کسی کے حفظ و گمان میں نہیں تھی۔ ثانیہ نے کہا، اظہر میں تم سے کہتی تھی نا میرے سر میں درد ہے، تو تمہاری بہن نے میرے سر میں جھاڑو کا ڈنڈا مارا تھا، اور جب میں نے تم سے کہا تھا میرے پیٹ میں درد ہے تو تمہاری امی نے اور جب میں تم سے کہتی تھی کہ میرے پیٹ میں درد ہے تو تمہاری امی نے میرے پیٹ میں لات ماری تھی، اور ہمارا بچہ جو میرے پیٹ ہی میں مر گیا۔ اظہر کہتا، کیا ہمارا بچہ مر گیا اور کسی کو خبر بھی نہیں؟ تبھی ثانیہ کہتی، میں تم سے بات کرنے بیٹھتی تو تمہاری بہنیں میرے پاس چپک کر بیٹھ جاتی اور مجھے اشارے کرتی کہ اگر ادھر ادھر کی بات بولی تو کھانے کو بھی نہیں ملے گا، اور تینوں مل کے مارتی۔ وہ الگ تھا۔ کیا تم نے کبھی سوچا، کیا تم نے محسوس کیا کہ اچانک سے میں تم سے بات کرنا کیوں بند کر گئی تھی؟ کیونکہ میری آواز تمہارے کانوں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ تم سوچتے رہے کہ تمہاری ثانیہ بدل گئی، میں بدلی نہیں تھی، میں مر گئی تھی، اور اتنے ظلم ہوئے پر تمہیں کبھی احساس بھی نہ ہوا۔ میں سانس لیتی تو کہتی، یہ لڑکی تو بالکل ہی بیہودہ ہے، سانس بھی بیہودہ طریقے سے لیتی ہے۔ جب میں کھانا کھانے بیٹھتی تو تمہاری بہنیں میری کٹوری میں زیادہ سا نمک ملا دیتی اور کہتی تم اسی قابل ہو۔ کئی بار ظلم سے پریشان ہو کر کہتی کہ میں آتما ہتیا کر لوں، خود کو ختم کر لوں، پر پھر میرے دل میں خیال آتا کہ اللہ تعالیٰ خودکشی کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا، اس لیے میں قرآن کو تھام لیتی، وہی قرآن جس قرآن کو تمہارے گھر والے مذاق بناتے اور مجھ سے کہتے کہ یہ نیک بننے کی نوٹنکی کرتی ہے، پر ایسا کچھ نہیں تھا۔ مجھ پہ دن و دن تو ظلم ہوتے چلے گئے، میں بیمار نہیں ہوئی، مجھ پر ظلم کیے گئے تھے۔ میرے گھر والوں نے مجھے جادوگرنی ٹھہرایا، کھانا بند کیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے مارا پیٹا، تو کب تک میری حالت خراب نہ ہوتی، تم سے شکایت بھی نہیں کرنے دیتے۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ اب تم ہی بولو کس کا ساتھ دو گے؟ میری یہ حالت اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ تمہارے گھر والوں نے ظلم کیا، میری یہ حالت تم خاموش رہے اس وجہ سے ہوئی ہے۔ تبھی اظہر کے آنکھوں میں آنسو نہیں، خون اتر آیا، اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ کاش میں نے اپنی بیوی کے درد کو سمجھا ہوتا، اس کی بات کو جانا ہوتا، پر میں نے اس بات پر کبھی غور ہی نہیں کیا۔ جب میں کچھ بولتی تو تمہاری امی کہتی بدتمیز ہے، بد لحاظ ہے، جب میں خاموش رہتی تو تمہاری بہنیں کہتی جادوگرنی ہے، کچھ دنوں کے لیے زبان بند کر رکھی ہے، کوئی ٹوٹکا کر رہی ہوگی، اور جب مجھے دفنایا گیا تو تم لوگوں نے شانتی سے مجھے دفنا دیا اور ایک سکون کی سانس لی، پر میں زندہ ہوں اور تمہارے سامنے بیٹھی ہوں۔ آج میں تمہارے سامنے اس لیے بیٹھی ہوں کہ تمہارا ضمیر جاگے، اور تم معافی مانگ کر تو نہیں بچ سکتے۔ میں نے اپنا بچہ کھویا ہے، میں نے اپنا دل دماغ کھویا ہے، اور میں نے اپنی عزت اور عبادت کا مذاق اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کس کا ساتھ دو گے؟
बस इतनी बातें सुनकर अजहर अपनी बीबी को लेता है और घर की तरफ रवाना हो जाता है। जैसे ही घर के दरवाजे पर एक कार रुकती है, उसमें से सानिया और अजहर को निकलते उसकी माँ बहनें देखती हैं तो सब अपने सर पकड़ लेती हैं और हैरत में पड़ जाती हैं। पर अजहर उस वक्त तो कुछ नहीं कहता, बस उसके चेहरे पर एक खामोश तूफान था। तभी उसकी अम्मी के लबों से पानी का गिलास गिर जाता। बहन कपकपाती आवाज में कहती, भाभी तुम जिंदा हो, ये सब कैसे? तभी अजहर कहता, अम्मी आप बताओ, कुछ कहना चाहोगी कि सानिया जिंदा कैसे हुई और हम लोगों के बीच में सही सलामत क्यों खड़ी है? तभी उसकी अम्मी के पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक जाती है। बस इतना कहती है, बेटा इसमें मेरी गलती क्या है? डॉक्टरों का सब किया धरा है। डॉक्टरों ने बोल दिया था कि सानिया दुनिया से चल बसी है, इसलिए हम लोगों ने उसे दफना दिया। और फिर बहनें बोली, भाई हमारा इसमें कोई कसूर नहीं, जो रिपोर्ट आई थी हमने उस पर अमल किया था। अजहर एक शांत तूफान लेकर अपने घर के एक कमरे में घुस जाता है। वो एक अलमारी में जाता, वहाँ पर वो बहुत सारी पुराने फाइलें निकालता। फिर उसे कुछ देर के बाद एक पुराना सा लिफाफा मिलता जिसमें एक जाली डेथ सर्टिफिकेट होता है और उस पर 5 लाख रकम लिखी होती है। उस पर नकली डॉक्टर के साइन होते हैं। अजहर वो सब देखकर और ज्यादा भड़क जाता और फिर सारे मोहल्ले के सामने उन कागजों को लाता। कहता, ये देखिए, ये किसने दिए हैं? ये जाली सर्टिफिकेट किसने बनवाए हैं? और ये 5 लाख रकम किस लिए दी गई है? तभी माँ और बहनें जैसे कि गूंगी हो गई हों और ऐसे कांपने लगी, क्योंकि उनका राज अब खुल चुका था। अब उस राज पर कोई भी पर्दा नहीं डाल सकता था। फिर अजहर ने कहा, क्या तुम्हें अल्लाह नहीं देख रहा? क्या तुम्हें इसका बदला नहीं देगा वो? तुमने एक जिंदा नेक लड़की, वो भी हाफिज कुरान को मट्टी में दफन कर दिया। फिर अजहर की माँ कपकपाती आवाज में बोली, बेटा मुझे माफ कर दे, मैं जल गई थी। मुझे लगा था कि शायद सानिया मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रही है, इसलिए मैंने जलन में ये सब किया। पर मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ और तेरी बहू से भी माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम लोग साथ में रहेंगे। अजहर कहता, अम्मी आपने मेरी बीबी से नहीं बल्कि एक हाफिज कुरान से दुश्मनी ली है और उसकी कुरान और इबादत का मजाक बनाया है, और जो कुरान से दुश्मनी लेता है उसका बदला अल्लाह ताला दुनिया में ही दे देता है। फिर सानिया ने आगे बढ़कर अपनी सास को देखा, पर उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी। बस उसने आराम से पूछा, अम्मी अगर परिंदे मेरी कब्र पर चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, मेरी कब्र को नोच सकते हैं, तो क्या तुम तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंचती? तीनों माँ बेटियों ने अपने बेटे और बहू से माफ़ी तो मांग ली, पर वो अंदर ही अंदर एक शर्मनाक चाल चल रही थी जिसका अंदाज़ा शायद कोई भी नहीं लगा सकता। सानिया इन सब से निपटी ही थी कि शाम को कमरे में वो कुरान पढ़ रही थी। तभी उसका शौहर अजहर घर में आता है, जिसके चेहरे पर काफ़ी गुस्सा और कुछ सवाल थे। वो देखता है कि सानिया कुरान पढ़ रही है तो वो शांत होकर बैठ जाता है, पर सानिया महसूस करती है कि उसका शौहर किसी बात से गुस्सा और परेशान है। फिर वो अपने शौहर से कहती है, क्या बात हुई अजहर, तुम परेशान क्यों हो? तभी अजहर मुंह से तो कुछ नहीं कहता, बस खामोशी से सानिया की तरफ वो फ़ोन बढ़ा देता है। जैसे ही सानिया की नज़र फ़ोन की स्क्रीन पर पड़ती है तो उसमें सानिया की एक गंदी वीडियो चल रही थी जिससे वो किसी अजनबी लड़के के साथ थी। फिर अजहर और सानिया वो फ़ोन लेकर शायद किसी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप वाले के पास चले जाते हैं। जब सारी चीज़ें चेक कराते हैं तो मालूम होता है कि वो वीडियो नकली है, फेक है, जाली है और वो अजहर की छोटी बहन के रूम के वाईफाई से अपलोड की गई थी। अजहर ने लैपटॉप को सहन में रखा, फिर सहन में सबको इकट्ठा किया और कहा, क्या तुम लोगों की ज़बानें खुलेंगी या फिर मैं खुद ही सबूत दिखा दूं? तभी बड़ी बहन बोली, इस बार तो हमने कुछ ही नहीं किया, तुम हमें ऐसे न घूरो। फिर अजहर बिना जवाब दिए अपनी छोटी बहन की तरफ देखता है। छोटी बहन एकदम से बिखर के फूट जाती है और कहती है, भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये सब करने के लिए अम्मा ने कहा था कि अगर वो कैसे भी जिंदा वापस आ जाए तो उसे बदनाम कर देना।
ताकि लोग उसे जादूगरनी ठहरा दें। ये सुनते ही अजहर और सानिया माँ के रूम की तरफ जाते हैं तो देखते हैं माँ कमरे में कुरान लिए बैठी हुई है। तभी सानिया अम्मी से कहती है, अम्मी कुछ तो रब का खौफ खाओ। तभी अजहर कहता, अम्मी तुम कहाँ तक गिरोगी, मैं एक जालिम लड़का नहीं बनना चाहता। अगर मैंने अपनी बीबी के साथ जुल्म होने दिया और उसे इंसाफ न दिलाया तो क़यामत के दिन मुझसे भी पूछताछ होगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, रहम खा जाओ, खुदा का खौफ करो और मुझे सच्चाई बता दो। चाहो तो मैं खुद ही अदालत में सारे सबूत लेकर पहुँच जाऊँ। और फिर वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ से कुरान भी गिर पड़ा। सानिया ने कुरान को उठाया और सीने से लगाया और बस एक ही जुमला कहा कि जिसके दिल में ईमान और कुरान हो उसके हाथ से कुरान नहीं गिरता। सब लोग अजहर की माँ को उठाने के लिए बढ़े पर अजहर उधर से हट गया। उसने ना उठाया क्योंकि अब वो बोलना ही नहीं चाहता था। वो अपनी माँ की मोहब्बत और नफरत देख चुका था। अगली ही सुबह अजहर की माँ के पैर में कोई दिक्कत हो गई। वो हिलजुल नहीं पा रहा था। तभी डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इनके पैर में फालिज का असर है। सानिया ने ना तो कोई बद्दुआ दी थी और ना ही कुछ कहा था। बस वो शांति से उनकी खिदमत करती रही और अपनी सास के पास कुरान पढ़ती रही। उसने कोई भी बदला नहीं मांगा। अब तो कुरान ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने जालिमों को सजा दे रहा हो। दिन व दिन अजहर की माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर कहने लगे कि ये अंदर से इन्हें कोई प्रॉब्लम होती जा रही है पर इनकी बीमारी का तो समझ ही नहीं आ रहा। अब तुम सिर्फ रब से दुआ करो, वही कुछ कर सकता है। लेकिन रब तो उसी दिन से इंसाफ कर चुका था जब उसकी एक हाफिज कुरान बंदी को जिंदा कब्र में गाड़ दिया था। कुछ देर में उसकी बड़ी बेटी का शौहर आया। उसके हाथ में तलाकनामा था। उसने अपने बच्चे को गोदी में लिया और कहा, तुम क्या मेरे बच्चों की परवरिश करोगी? तुमने तो अपनी भाभी को जादूगरनी ठहराया। तुम्हारी बहन ने उन्हें बदनाम किया। तुम्हारी माँ ने जाली रिपोर्ट बनवाई और उन्हें जिंदा दफन कर दिया। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम जैसी लड़की के साथ नहीं रह सकता। ये सुनकर माँ के पैरों के नीचे जमीन ही खिसक गई। अभी शाम भी नहीं हो पाई थी तब तक छोटी लड़की के ससुराल से फोन आता है। उसकी सास बोलती है कि तूने मेरे बच्चे को खा लिया। मेरे बच्चे को तो दिल का दौरा पड़ा है। तू और तेरी माँ ने अपनी भाभी के साथ बुरा किया। उसका भुगतान मेरे बच्चे को करना पड़ रहा है। मैं हमेशा कहती थी कि तुम अपनी भाभी के साथ इतने जुल्म ना करो, पर तुम लोग दिन व दिन अपनी भाभी पर जुल्म करती गई। अब तू मेरे घर पर वापस मत आना। मेरे बेटे को तो तूने खा ही लिया। अजहर की माँ ये सब देख रही थी और अंदर ही अंदर तड़प रही थी। वो बोलना चाहती पर बोल नहीं सकती थी। वो हाथ हिलाती पर कुछ कर नहीं पा रही थी। बस अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रही थी। कुछ ही दिन बीते थे कि अजहर की माँ के जिस्म का हर एक हिस्सा काम करना बंद कर गया। वो दिन रात रोती तड़पती पर कुछ नहीं हो पा रहा था। हल्के हल्के उनके शरीर का गोश्त भी गलने लगा जिसमें कीड़े पड़ गए थे। अजहर की दोनों बहनें घिन करती और दूर भाग जाती, पर सानिया बेचारी वो अपने रब से मोहब्बत करती थी और उसके अखलाक बहुत अच्छे थे, इसलिए वो अपनी सास की खिदमत करती, उनके पास बैठकर कुरान की तिलावत करती ताकि उन्हें थोड़ा सुकून हो जाए। उन्हें पानी दम करके देती ताकि उन्हें आराम हो जाए। एक दिन अजहर ऑफिस से आया तो उसकी माँ बहुत बुरी तरीके से रोने लगी, तड़पने लगी। जब अजहर अपनी माँ के पास बैठा तो उसकी माँ सिर्फ हाथ जोड़कर कह रही थी कि बेटा मेरी बच्चियों से कुछ मत कहना। जो भी किया मैंने किया, अल्लाह मुझे इसकी सजा दे रहा है। वो अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगी? अजहर की माँ बोल तो नहीं पा रही थी पर उनके आंखों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो ये कह रही हैं। अजहर चुपचाप बैठकर ये सब महसूस कर ही रहा था कि उसने अपनी दोनों बहनों को बुलाया और कहा, जो लड़कियां अपने मायके में आकर लड़ाई करती हैं, झगड़ा करती हैं, अपनी भाभी से कलेश करती हैं, क्या उन्हें समझ नहीं आता? कल को अगर माँ बाप ना रहे तो उनका सहारा सिर्फ भैया भाभी से ही होता है। दोनों बहनों ने एक बार फिर से भैया भाभी से माफ़ी मांगी और कहा, भैया हम लोग बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? हमें घर से ना निकालना।
ہم یہ سب اپنی امی کے کہنے پر کرتے رہے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ اظہر نے اپنی دونوں بہنوں کو گلے سے لگا لیا اور انہیں ثانیہ کے کہنے پر معاف کر دیا۔ کچھ ہی دن بیتے تھے کہ اظہر کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اظہر نے اپنی ماں کو دفن کیا اور چپ چاپ گھر لوٹ کر آ گیا۔ گھر لوٹ کر اس نے دیکھا گھر میں ایک سناٹا ہے، نہ کوئی لڑائی جھگڑا، نہ کوئی بحث، نہ ہی کوئی کلیش، بس ایک شانتی تھی۔ پیارے دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔